إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر حرام مال جیسے کہ شراب کی کمائی ہے اس سے مسجد میں سامان لگواتا ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے ولا يقبل الا الطیب، اور وہ پاکیزہ چیز ہو کے قبول کرتا ہے، حرام چیز کو قبول نہیں کرتا، اور مسجد خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے مسجد میں حرام مال کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی جو نماز کے حوالے سے بات ہے تو اگر وہ حرام مال ایسی جگہ لگائی گئی ہے جس کو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ نماز استعمال کر رہا ہے، جیسے کہ فرش ہے مثلا، یا وہ چٹائی جس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر تو نماز مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر آس پاس میں وہ حرام مال استعمال ہوا ہے، جیسے کہ رنگ روغن اس سے ہوا ہے، دیوار اور چھت اس سے بنے ہیں، تو اس سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اس تعمیر کو اگر ہٹا دیا جائے اور حلال مال سے اس کی تعمیر کی جائے تو اگر گنجائش ہے تو ایسا کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ کارپیٹ جب آدمی خریدتا ہے تو وہ لوگ جو ہے نا فٹ کرنے کے لیے بھی 7 لوگ بیچتے ہیں، ان کا معاوضہ الگ سے ہوتا ہے، لیکن کارپیٹ سے کچھ ٹکڑے بھی نکلتے ہیں، وہ ٹکڑے بھی وہ لوگ ساتھ لے جاتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو وہ ٹکڑے اگر بڑی مقدار میں ہے اور ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ کام آنے والی چیز ہے تو اس کو تو بغیر اجازت کے نہیں لے جانا چاہیے، اس آدمی کو مطلع کرنا چاہیے جو مالک ہے۔ لیکن اگر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جس کے بارے میں غالب گمان یہ بن رہا ہو آدمی کا کہ یہ ان کے کام کے ویسے بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے جو اصول ہے وہ فقہ کا اصول ہے کہ اذن دلالتاً، یعنی ضمنی طور پر اس کی اجازت گوئے کہ خود بخود پائی جاتی ہے، لیکن احتیاط تو بہرحال یہ ہے کہ اجازت لے کر ہی یہ چیزیں لے جائی جائے، اس لیے کہ اگر وہ آدمی اس پہ راضی ہے تو اور راضی ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا بھی پتہ چل جائے گا، تو اجازت کے ساتھ ہی اس طرح کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ماں کے دودھ کی جو 2 سال مدت ہے، اس میں قمری سال کا اعتبار ہوگا شمسی سال کا؟ تو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب قمری سالوں ہی کے حساب سے ہیں۔ البتہ قمری سال اور قمری ماہ کے حساب سے ایک چیز جب ہوگی جب وہ قمری مہینے کی پہلی تاریخ میں وہ چیز واقع ہوئی ہو۔ تو اگر کوئی بچہ کسی قمری مہینے کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوا ہے تو پھر اس حساب سے 2 سال جو ہے اس کی مدت رضاعت ہے، اور عین ممکن ہے کہ قمری سالوں میں اور شمسی سالوں میں چند دنوں کا فرق بھی ہو 2 سال کے حوالے سے، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ قمری سالوں کے حساب سے 2 سال یعنی 24 مہینے اور 720 دن، 24 مہینے جو ہے وہ گزرنے کا اعتبار ہے۔ البتہ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ بچہ مہینے کے بیچ کے کسی تاریخ میں اس کی ولادت ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مہینہ تو پورا نہیں شمار کر سکتے، تو پھر دنوں ہی کے حساب سے یہ مدت ہوگی، ہر مہینہ جو ہے وہ 30 دن کا لگایا جائے گا، اس حساب سے 2 سال جو ہے وہ پورے کیے جائیں گے۔ تو پھر شمسی حساب سے جو ہے نا 30 دن کا ایک مہینہ لگایا جائے گا، اس میں جو 31 دن کے مہینے ہے اس کا بھی شرعاً اعتبار نہیں ہے۔ 30 دن کے حساب سے اگر 2 سال پورے ہو گئے تو پھر وہ مدت ختم ہو گئی رضاعت کی۔ ایک اور سوال ہے کہ جو حقوق حدیث میں آئے ہیں جیسے کہ مسلمانوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، تو اگر یہ حقوق جان کر یا بغیر جانے ادا نہ کیا جائے تو کیا قیامت کے دن ان حقوق کے بدلے میں نیکی دینی پڑے گی؟ تو ناظرین، ایک تو وہ حقوق ہے جس میں کسی پر ظلم کرنے کا پہلو پایا جاتا ہے، جیسے کسی کا مالی حق دبایا ہے، اس کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال کی ہے، یا اس کو کوئی گالم گلوچ کیا یا کوئی اور ظلم کیا ہے، تو ایسے جو ظلم کے پہلو والے جو صورتیں ہیں جس میں حقوق ضائع ہوئے ہیں تو اس ظلم کا ازالہ کرنا ہوگا، اور وہ نیکیوں کے دینے کی صورت میں ہی ہوگی۔ ایک حقوق اس معنی میں ہے کہ ایک آدمی کی منصبی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ ایسا کرے،
جیسے کہ والدین کا حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، مہمان کا حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، تو ایسی چیزیں جو ہے وہ حقیقت میں حقوق اللہ کے زمرے میں اصل حکم کے لحاظ سے جاتی ہے، تو یہ توبہ استغفار سے معاف ہو جاتی ہے، اور اگر نہ ہو تو اس میں پھر وہ گناہ تو ہوگا کہ ایک لازمی حکم چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہے اور جو دینا چاہیں گے، لیکن اس میں یہ بات کہ اس کی نیکیاں دوسرے کو دی جائے، یہ بات پھر اس میں نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جانور گندگی کھاتا ہو تو کیا اس کو کھانا جائز ہے؟ تو جانور کے گندگی کھانے کا مطلب اگر یہ کہ کبھی کبھار تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے اور وہ جانور حلال ہے، لیکن اگر وہ اتنے زیادہ مقدار میں گندگی تسلسل کے ساتھ کھاتا ہے کہ اس کے بدن میں ہی وہ رچ بس گئی ہے وہ گندگی ہے، اور اس کے پسینے میں بدبو آتی ہے، تو بدبو محسوس ہوتی ہے باقاعدہ اس سے، تو پھر اس کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کو جلالہ کہا جاتا ہے، اور ایسا جانور مکروہ تحریمی ہے اس کا گوشت استعمال کرنا۔ البتہ یہ حکم عارضی ہے، اگر اس جانور کو کچھ دن باندھے رکھا جائے اور اس کو پاکیزہ چیزیں کھلائی جائیں اور اس کے بدن سے وہ بدبو زائل ہو جائے تو پھر اس جانور کا ذبح کرنا استعمال کرنا پھر جائز ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ اگر کسی کو وراثت سے محروم کر دیا جائے تو اس کو اپنا حق جو ہے نا وہ چھوڑ دینا چاہیے یا اس کو طلب کرنا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت سے محروم کرنا اس کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے، کہ اگر زبانی طور پر کسی نے کہہ دیا کہ یہ فلاں آدمی جو اس کا وارث ہو شرعاً، لیکن وہ کہہ دے کہ اس کو میں عاق کرتا ہوں، یہ وارث میرا نہیں ہوگا، اس کا کوئی حق نہیں ہوگا، اسٹامپ پیپر پر بھی لکھ کر دے، تو ان چیزوں کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب یہ آدمی مر جائے گا تو اس کا جو شرعی حصہ ہوگا اس کو ملے گا، وہ اس کی چاہت پر نہیں ہے، وہ ایک طے شدہ حصہ ہے جو بہرحال ملتا ہے۔ البتہ ایک صورت محروم کرنے کی یہ ممکن ہے، ممکن کا مطلب یہ کہ ہو سکتی ہے، باقی جائز وہ بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنا سارا مال جو ہے نا کسی ایک وارث کو ہبہ کر لے، اس کے حوالہ کر لے اور باقی ورثاء کو محروم کر لے بالکل، تو یہ ناجائز عمل ہے، اس سے گناہ ہوگا اس شخص کو۔ لیکن اگر اس نے ان سب چیزوں کا قبضہ اس وارث کو دے دیا جس کو اس نے نام کر دیا ہے، تو پھر وہ مالک بن جائے گا، اور اس کا نتیجہ خود بخود یہ نکلے گا کہ جب یہ آدمی مرے گا تو اس کی ملکیت میں کچھ ہوگا ہی نہیں، تو ترکہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر میراث بھی تقسیم نہیں ہوگی، تو ورثہ محروم ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا کرنا سخت ناجائز ہے، اور یہ ظلم کے عنصر پر مشتمل ہے، اور آخرت میں جو ہے اس شخص سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اگر کسی جگہ ایسا ہوا بھی ہے تو اس وارث کی ذمہ داری ہے جس کو ساری چیزیں دی گئی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ منصفانہ طریقے سے شرعی حصوں کے مطابق جو ہے وہ اس چیز کو تقسیم کرے، اپنا حصہ بھی لے لے، دوسروں کو بھی دے دے، اور وہ جو مر چکا ہے اس کو گناہ کے وبال سے اور بوجھ سے بچائے، اور مال کے لالچ میں آ کر اس کو گناہ میں اس طرح جاری نہ رکھے کہ اس کے ساتھ آخرت میں جو بھی ہوتا رہے، مال تو مجھے مل گیا ہے، تو رشتہ داری کا تقاضا تو بہرحال یہ نہیں ہے، تو اس کو گناہ کے بوجھ سے اور بار سے آزاد کرے، اور اس چیز کو جو ہے وہ شرعی طریقوں کے مطابق تقسیم کر لے، تو ایسا کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ ایک دوست کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی ایک بیوہ بہن ہے جو اپنے والد کی پینشن لے رہی ہے، تو وہ پینشن تمام بچوں میں تقسیم ہوگی یا اکیلے وہ بہن ہی استعمال کرے گی؟ تو ناظرین، ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہے جو وہ کما چکا ہوتا ہے، تو وہ تو ورثہ میں تقسیم ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کا انٹائٹل ہونا اور حقدار ہونا وہ زندگی میں وہ حاصل کر چکا ہو، اور اس حد تک ہو کہ اگر یہ جا کر وہ حق کا طلب کرتا تو اس کو وہ چیز مل جاتی، تو ایسی چیز بھی پھر تمام ورثہ ہی کو ملے گی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد ہی کسی کی طرف سے دی جاتی ہے، جیسے کہ پینشن بھی اس میں ہے، تو اس صورت میں پھر اصول یہ ہے کہ جس ادارے کی طرف سے وہ چیز مل رہی ہے تو اس ادارے کے اصول ہی کو فالو کیا جائے گا۔ اگر وہ کسی ایک وارث کے لیے وہ چیز نام لے کر وہ ادارہ دے رہا ہے تو صرف اسی وارث کا حق ہے، اور اگر وہ دو کو دے رہا ہے تو پھر دو کا حق ہے، اور اگر وہ سب کو دے رہا ہے تو پھر سب میں وہ چیز برابر تقسیم ہوگی، تو اس میں اس ادارے کا اصول ہی حرف آخر ہوگا
اور اسی کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ آج کی مجلس میں اتنا ہی کافی، باقی کسی اور مجلس میں انشاءاللہ۔